الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله. وقال في موضع آخر: تخلقوا بأخلاق الله. وقال في موضع آخر: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے انسانوں کو انسانوں سے محبت کرنے کا حکم اور پیغام دیا۔ درود و سلام ہو آقائے مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کنبے اور خاندان سے ساری انسانیت کو محبت، امداد و نصرت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، ہم جس مذہب کو مانتے ہیں ساری دنیا اس مذہب کو مذہب اسلام کہتے ہیں۔ تقریباً 3-4 مہینے پہلے اسلام کیا ہے کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے بات کی گئی تھی، جس میں بڑے صاف اور واضح انداز میں یہ سمجھایا گیا تھا کہ اسلام صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ حضرات علماء اکرام نے سارے دین کو 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 5 حصوں میں۔ جیسے دعوت و تبلیغ کے اندر 6 نمبر ہوتے ہیں، سارے دین کو سمجھانے کے لیے 6 نمبر میں بانٹا گیا، لیکن مذہب اسلام کی تمام احادیث اور قرآن مجید کو اگر جوڑ کر ساری آیتوں اور احکامات کو دین کے ہم الگ الگ کیٹیگریز اگر بنانا چاہیں تو 5 حصوں میں، 5 شعبے میں دین کو بانٹا جاتا ہے۔ پہلے نام سن لیں۔ پہلے کا نام ہے ایمانیات، دوسرے کا نام عبادات، تیسرے کا نام معاملات، چوتھے کا نام معاشرت، 5ویں کا نام اخلاق حسنہ۔ جو آدمی ان 5 چیزوں پر سرسری بھی اگر نظر رکھ لیتا ہے تو اسے اسلام کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ بالکل بیسک بات ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت دین میں لگنے کے بعد سمجھ میں آئے گی، نہیں، دین کا سب سے پہلا چیپٹر اور لیسن ہے یہ۔ جیسے ارکان اسلام 5،
وہ ارکان ہیں، وہ سارے عبادات ہیں۔ ایسے اسلام کا بیسمنٹ اور بنیاد 5 چیزوں پر رکھا گیا۔ پہلی چیز میں نے کہا ایمانیات، جس میں انسان کے ایمان اور عقیدے سے متعلق پوری چیزیں آئیں گی، یعنی اللہ کی توحید پر، اللہ کے رب ہونے پر، اللہ کے رزاق، اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں، اللہ کی جو ذاتی نام ہیں، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ انسان ایمان لے آتا ہے۔ جیسے ایمان مجمل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ قبلت جمیع احکامی، کہ میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر، اس کے تمام صفتوں کے ساتھ، اور اس کے تمام احکام کو میں قبول کرتا ہوں، جتنے احکام ہیں۔ تو یہ اللہ کے ایمان والی بات ہے۔ پر صرف اللہ پر ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، محمد الرسول اللہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ یہ توحید اور رسالت دونوں مل کر ایمان بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں سب سے افضل پیدا کیا، جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا، دونوں جہاں کی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ شارٹ کٹ میں اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت، اہم چیز نبی کی رسالت میں یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ اور ماڈل بنا کر سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ 2 چیزیں ملیں گے تو بنے گے ایمان۔ اب ایمانیات کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ سارے ایمان مفصل میں گزرے ہیں۔ اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں، فرشتوں پر بھی لاتا ہوں، تمام آسمانی کتابوں پر، تمام رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، کہ جو کچھ اچھا اور برا ہوتا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ موت کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھڑے کریں گے، ہم سے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے نیک مطیع و فرما بردار ہوں گے تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اگر ایمان والا ہو کر نافرمانی کی ہے، دوزخ میں عذاب یعنی پنشمنٹ ہونے کے بعد وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سارے عقائد ہیں۔ ان عقائد میں کیا ہے؟ اللہ پر ہم کیا ایمان لائیں، نبی پر کیا لائیں، رسولوں پر کیا لائیں، آسمانی کتابوں پر کیا لائیں، صحابہ پر کیا لائیں، یہ سارے جتنے عقائد ہیں یہ سارے کو ملا کر ایک شعبہ بنتا ہے جسے ایمانیات کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسری بات، دین کا دوسرا شعبہ عبادات۔ ہر چھوٹی بڑی عبادت اس میں شامل ہے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ دین کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قصہ ختم۔ نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت۔ اس کے علاوہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا، جو کچھ بھی اللہ نے اور اللہ کے نبی نے احکامات دیے، لا ان آرڈر دیا، ان تمام احکامات کو ہم عبادت کی قبیل میں لائیں گے۔ تیسرا شعبہ، 3rd چیپٹر، معاملات۔ ایک دوسرے کے ساتھ میرا اور آپ کا معاملہ، پیسے کا معاملہ ہوتا ہے، زمین کا معاملہ ہوتا ہے، بول چال کا، امانت کا معاملہ ہوتا ہے، رازداری کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں معاملات میں آ جاتی ہیں۔ چوتھا جو کیٹیگری اور چیپٹر اور درجہ اور شعبہ ہے وہ ہے معاشرت۔ ساری انسانیت کے ساتھ، سارے معاشرے کے ساتھ، سارے اللہ کے کنبے کے ساتھ میرا اور آپ کا جو رشتہ بنا ہے، میاں بیوی کا رشتہ، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، بھائی بہنوں کا رشتہ، پڑوسی کا رشتہ، محلے والے کا رشتہ،
شہر بستی والے کا رشتہ، ملک کی حیثیت سے رشتہ، عالم کی حیثیت سے جو رشتہ ہے، یہ سارے کا سارا جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنے کا کنیکشن ہے، میرا معاشرتی، میرا زندگی گزارنے کا جن سے میل جول ہے، ان کے ساتھ میرا معاشرتی تعلق ہے، یہ سارے معاشرے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں اسے فالو کرنا معاشرت کہلاتا ہے۔ آخری اور پانچواں اخلاق حسنہ، اخلاقیات، نام اس کا ہے اخلاقیات، اور تمام کے تمام اخلاق، تمام کے تمام کاموں میں میرا اور آپ کا کردار، میرا اور آپ کا کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کس ذہنیت کے ساتھ کروں، کس نیت کے ساتھ کروں، کس کے ساتھ میرا بیہیویئر کیسا ہو۔ اس نے مجھے گالی دے دی تو اب میرا اس کے ساتھ کیا حسن سلوک ہونا چاہیے۔ یہ ماں باپ ہیں اور یہ بیوی ہے، ان دونوں میں انبن ہو رہی ہے تو میں درمیانی مڈل پوائنٹ پر ہوں، تو میں ماں باپ کے ساتھ میرا سلوک کیا ہو، بیوی کے ساتھ میرا سلوک کیا ہو، اس کے حق کو بھی ضائع نہ کروں، ماں باپ کے مقام و مرتبے کو بھی نہ گھٹاؤں۔ یہ طریقہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے، اسے کہتے ہیں اخلاقیات۔ یہ 5 شعبوں کو ملا کر دین اسلام بنتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تقریباً 4-5 مہینے پہلے میں نے بیان کر دیا ہے اسلام کیا ہے، واٹ از اسلام۔ اب بات یہ ہے کہ ہر آدمی جس عنوان کو لے کر بیٹھتا ہے وہ اپنی ہی گنگائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، میتھمیٹکس کے اگر ٹیچر آئے گی تو وہ سارے کے سارے سبجیکٹ کو دوسرے نمبر پر رکھے گی، میتھس کا سبجیکٹ پہلے رکھے گی۔ پھر دوسرے گھنٹے میں سائنس کی ٹیچر آئے گی، وہ سارے سبجیکٹ کے بارے میں کہے گی کہ یہ سیکنڈ نمبر پر رکھو، سب سے بہترین اور سب سے ضروری جو سبجیکٹ ہے وہ سائنس ہے۔ یعنی جو آدمی جس فیلڈ کا ماہر، جس کام کو کر رہا ہے، وہ آدمی اس فیلڈ کے ماہر ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو نمبر 1 گنتا ہے۔ کوئی آدمی ایمانیات کی لائن سے کام کر رہا ہے تو وہ گنگائے گا ایمانیات کو۔ کوئی عبادات کے اوپر بات کر رہا ہے وہ تو سب سے پہلا نمبر دے گا عبادات کو۔ کوئی آدمی معاملات پر کام کر رہا ہے، دارالقضاء چلا رہا ہے، معاملات کے درمیان میں صلح اور کمپرومائز کرا رہا ہے، وہ کہے گا کہ یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ کوئی اصلاح معاشرہ پر کام کر رہا ہے، وہ کہے گا کہ یہ کام نمبر 1 والا ہے۔ لیکن سب سے ترے امتیاز جو اس امت کو ملا، اخلاقیات، میرے نبی کے اخلاق۔ اس کو نہ کوئی لے کر کھڑا، نہ اس کی کوئی گنگاتا ہے، موقع ملا تو اس کی فضیلت بول کر آگے چلا جاتا ہے۔ یہ 5 شعبے دین کے اعتبار سے برابر ہیں، ایکول ہیں، کوئی کم چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ یہ 5 شعبے میری زندگی میں آئیں گی تو میں اسلام پر چلنے والا پکا مسلمان بنوں گا۔ اگر کوئی ایک شعبے کی بھی میرے اندر کمی ہوگی تو میں مکمل ایمان والا، اسلام والا مسلمان مکمل نہیں بنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال، یہ مسجد کو بنانے کے لیے 4 طرف 4 پلر ڈالے گئے، درمیان میں ایک بیم دی گئی، اور اسی بیم اور پلر پر یہ ساری مسجد ٹکی ہوئی ہے۔ یہ ایک پلر بھی اگر ڈیمیج ہوگا یا ایک بیم بھی اگر ٹوٹ جائے گا تو یہ مسجد پوری مکمل اچھی نہیں رہے گی، کہیں اس میں نقص پیدا ہو جائے گا، عیب پیدا ہو جائے گا، یعنی کام پینڈنگ سمجھا جائے گا۔ ایسے ہی یہ دین اسلام کے 5 شعبے ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ یہ 5 شعبے جس انسان کے اندر ہوں گی وہ انسان مکمل اسلام پر چلنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ جو آدمی جس شعبے میں کم ہوگا وہ ناقص، ادھورا، انکمپلیٹ سمجھا جائے گا، وہ ناقص سمجھا جائے گا، معیوب سمجھا جائے گا، اور اس انسان کو چاہیے کہ وہ اس شعبے اور فیلڈ کو بھی 100% اپنے اندر داخل کر لے۔ اب 5 شعبے کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا۔ ایمان کی فضیلت
بہت ہیں، میں ایک ایک مثال دے کر بات آ کے لے کر چلتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے مضمون پہ جانا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے بارے میں کیا ہے کہ ایک نے 70 سال تک اپنی زندگی گناہوں میں، کفر میں، شرک میں گزاری، مرنے سے پہلے آخری دنوں میں اس نے ایمان قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یخدم ما کان قبلہ، کہ وہ آدمی اسلام لے کر آ گیا، اب اس کے اسلام کی بدولت اس کے پچھلے 70 سال کے کفر و شرک کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مقام تھوڑی کم ہے، بالکل کم نہیں ہے۔ اور دوسرا کیٹیگری شعبہ عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جتنی عبادتیں ہیں ساری عبادتیں ہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا عبادات کے بارے میں نے جنات اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری بندگی، عبادت، پوجا، پرستش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس امت اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی میری عبادت کرنا، ساری عبادتیں اس میں آ گئی۔ یعنی ایک آدمی اگر عبادات کو چھوڑتا ہے تو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہم نے اس مقصد کو ہی چھوڑ دیا۔ تیسری چیز ہے معاملات۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی آدمی مجبور ہوا، پیسے کی قلت پڑ گئی، کام بن نہیں پا رہا ہے، بچے کی فیس کا مسئلہ آ گیا، ایگزام سر چڑھ کر بول رہے ہیں فیس نہیں باندھوں گا، بچے کا ایگزام نہیں ہوگا، تب ایک باپ دوسرے سے مال قرض کے طور پر لیتا ہے، مالی معاملہ کرتا ہے۔ جب یہ انسان کے اندر سے معاملات کی کمی ہونے لگی، مجھے معاف فرمائیں، مالدار اپنی دمڑی ہٹانے سے اپنے مال کو اپنی تجوریوں کی زینت جب بنا لیے تو امت کے معاشرے کے اندر سود بیاز بڈی جیسا عمل وجود میں آیا۔ مالدار اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالتے، زکوٰۃ کے ساتھ وہ مالدار اللہ کا پسندیدہ بندہ بنتے ہوئے اپنے دل کو کھول کر اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا۔ خدا کی قسم مجبور انسان بیاز کے لیے پیسہ لینے کے لیے کسی سود خور کے پاس نہیں جائے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اندر سے یہ خرابی پیدا کرنے کے لیے معاملات کا ایک ایسا نظام بنایا، فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو 10,000 روپے قرض چاہیے تھے، اس بندے نے دوسرے بندے سے 10,000 روپے قرض لیے اور اس نے بغیر کسی فائدے کے قرض حسنہ کے طور پر 10,000 روپے دے دیے۔ جب تک یہ قرض لینے والا بندہ ان کو دوسرے بندے کو اپنا قرض کا پیسہ واپس نہیں کر دیتا، روزانہ 10,000 روپے صدقہ کرنے کے برابر ثواب قرض دینے والے کے حق میں لکھا جائے گا۔ دیے ہم نے 10,000، آج نہیں، کل نہیں، مہینے نہیں، 2 مہینے بعد دے گا وہ بندہ، پیسے کہیں نہیں ڈوبیں گے، لیکن روزانہ 10,000 روپے اللہ کے نام پر صدقہ کیا، اتنی نیکیاں، اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ اب ہمارے کھاتے میں ڈالتے رہیں گے۔ بغیر کچھ خرچ کیے اتنی نیکیاں لوٹ لیتا ہے، یہ لوٹنے کے لیے ذریعہ بنا معاملات۔ جب آدمی ایک دوسرے سے اپنے مال کے معاملات بھی درست کرتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی تاکہ یہ امت اپنے معاملات کو درست کرنے والی بن جائے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ مال کی بات آتی ہے بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ ارے اولادیں اپنے ماں باپ سے جائیداد کے لیے جھگڑتے ہیں اور اسی مال و دولت کی وجہ سے معاشرے میں خرابی اتنی آئی، اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کا قتل تک کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ دین سے دور ہو گیا، دین کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھا، اس نے دین فقط نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ کو سمجھ لیا، جبکہ دین اسلام ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیت کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اور تیسری چیز معاشرت۔ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے ذریعے سے فرمایا الخلق عیال اللہ،
یہ سارے جتنے انسان ہیں نا جن سے میرا اور آپ کا معاملہ معاشرت مل کر جو بنتا ہے، معاشرتی نظام جو قائم ہوتا ہے، یہ سارے انسان چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، بدھزم سے تعلق رکھنے والا ہو، جینزم سے تعلق رکھنے والا ہو، ST کا بندہ ہو، OBC کا بندہ ہو، ہے تو انسان۔ اللہ نے فرمایا عیال اللہ، یہ اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ ہم نے ٹھیکیداری جما لی کہ میں کلمہ پڑھ لیا، میں فقط اللہ کا بندہ، اور یہ جو کلمہ نہیں پڑھیں گے یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ تم نے کون سا کمال کر دیا کہ ہم فقط اپنا ٹھیکہ جما لے کہ ہمارا صرف اللہ ہے؟ اللہ تو رب العالمین ہے، سارے کے سارے عالم کے، انسانوں کا نہیں، جانوروں کا نہیں، بھیڑیوں اور درندوں کا نہیں، تمام مخلوق کا پاک پروردگار وہ اکیلا اکتا واحد و قہار ہے۔ فرمایا یہ سارے کے سارے جو انسان ہیں جن کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ میرا کنبہ ہے، میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے اخلاق کو اختیار کرتا ہے۔ اب تک تو ہم نے نبی کے اخلاق سنے تھے، صحابہ کے اخلاق سنے تھے، اخلاقیات میں اس کو بیان کروں گا۔ معاشرت جن کے درمیان میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اسکول فرینڈز ہوں، کالج کے میٹس ہوں، یونیورسٹی میں ساتھ پڑھنے والے ہوں، بازار میں کام کرنے والے ہوں، آٹو ڈرائیور اگر ہیں تو آٹو میں پیچھے بیٹھنے والا پیسنجر ہو، بازار میں کولی مزدوری کرتے ہیں تو جس کا مال ڈھویا کولی کا کام کیا وہ ہو، یہ سارے کے سارے جتنے انسان ہیں، فرمایا یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی بندہ اللہ کا ماننے والا، اللہ کو ایک ماننے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر مومن و مسلمان بن کر زندگی گزارنے والا ایک بندہ جب تک کسی انسان کی مدد کرتا رہے گا، اللہ اس مسلمان مدد کرنے والے کی ضرور مدد کریں گے۔ ہمارا پیسہ رام نگرم کے متاثرین کے لیے لگ گیا، اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ نے ان کے مدد کا مال اللہ نے ہماری جھولیے میں ڈالا تھا، تب وہ مال اس متاثرین تک پہنچا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کنبے کی، اپنے خاندان والوں کی مدد کرنے کے لیے ترغیب دیتے ہوئے معاشرتی نظام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھایا۔ میرے نبی نے کبھی ہندو مسلم کا فرق نہیں کیا، میرا نبی پیغمبر انسانیت بن کر آیا تھا، ساری انسانیت کا پیغمبر، ساری انسانیت کے رحمت بن کر وہ یتیم چاہے ہندو ہوتا، کفار کا ہوتا، مشرکین مکہ کی اولادوں میں سے ہوتا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرماتے اے صحابہ جانتے ہو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے تسلی دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے آپ کو ایک نیکی عنایت فرمائے گا۔ یہ انسانیت کا درس دیا، معاشرت کا درس دیا۔ یہ تفرق آبادی میرے نبی نے نہیں کی۔ جہاں مسجد کا معاملہ آتا ہے، عبادت کا معاملہ آتا ہے، شریعت کا معاملہ آتا ہے، وہاں پر یہ بحیثیت امت ہم دیکھیں گے۔ جہاں پر یہ سارے ملک کی بات آ جاتی ہے، بحیثیت ملت ہم فکر کریں گے۔ جہاں پر دوسرے ملک اور ہمارے ملک کے جھگڑے کا مسئلہ آ جاتا ہے تب ہم ملکی سطح پر کام کریں گے، لیکن اس سے ہٹ کر ہماری معاشرتی نظام یہ ہو، میرے پڑوس میں غیر مسلم رہتا ہو، وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو، لیکن میرے گھر میں اگر اچھا کھانا پکتا ہے، اس کی خوشبو اس غریب اللہ کے نافرمان بندے کے بچوں تک اگر پہنچتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ تھوڑا سالن کو زیادہ بنا کر اس غریب کے گھر کو بھی بھیج دیا کرو۔ اگر اس کو نہیں بھیجا، اس کے بچے بھوکے سوئے اور آپ نے پیٹ بھر کر کھا کر اپنے آرام کی نیند سو لی، فرمایا ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر لعنت برساتے رہیں گے۔
یہ معاشرت کا خوبصورت نظام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو عنایت فرمایا۔ 5ویں کیٹیگری، 5واں شعبہ اخلاقیات کا ہے، جو میں نے فرمایا کہ تمام کی تمام مخلوق الخلق عیال اللہ، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ جیسے کسی عزت دار انسان کے گھر کے لوگ جب میرے اور آپ کے رشتہ دار کی شادی میں اگر آ جاتا ہے تو ہم اسے VIP کا درجہ دیتے ہیں، ویری امپورٹنٹ پرسن، VIP جس چیئر پر لکھا ہوا ہوتا ہے، چیف گیسٹ ہم سمجھتے ہیں، اس کا ایک الگ مقام سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ VIP والا مقام ساری انسانیت کو دے کر فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ سارے کے سارے جو انسان ہیں دیگر مخلوقات سے ہٹ کر یہ اللہ کا خاندان ہے۔ اللہ کے خاندان کی عزت کرو۔ اللہ کے خاندان جب متاثر ہو جائے سیلاب کے موقع پر، زلزلے کے موقع پر، اس کے ہاتھوں اس کی زندگی کے اندر لاک ڈاؤن جیسے حالات آ جائے، مال کم ہونے لگے، کھانے کے لالے پڑ جائیں، روزی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہو، افطاری کا نظام موجود نہ ہو، فرمایا یہ میرا کنبہ اور خاندان ہے۔ اب اس کے ساتھ میرا اور آپ کا معاملہ کیسا ہو؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو۔ نبی کے اخلاق تو ہم نے بہت سنے، اللہ کے اخلاق بھی سنے، لیکن ذہنوں میں ہم نے جگہ نہیں دی۔ اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رحیم ہے، رحیم کرنے والے بندے کو، مہربانی کرنے والے بندے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ وہ بڑا سخت انداز میں رزق کی فراوانی دینے والا، کتنا دیتا ہے کہ وہ جب دینے پہ آتا ہے بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ اللہ نے جن کو مال دیا، جن کو رزق دیا، فرمایا کہ تم اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو۔ یہ مال آپ کے باپ دادا کی جاگیر نہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اب اللہ کی صفت یہ ہے وہ اللہ کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، کبھی اللہ بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ اللہ کو گالیاں دینے والا ہو یا نہ گالی دینے والا، مطیع و فرمان بردہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی ظلم کا، تشدد کا شکار نہیں فرماتے۔ ایسے ہی تم اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو۔ اللہ کریم تم کرم بن جاؤ، اللہ رحیم تم رحیم بن جاؤ، اللہ دوسروں پر ہمدردی کرنے والا تم ہمدردی کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کسی کمتر کو دیکھ کر ترس کھاتا ہے، تم بھی اپنے سے کمزور کو دیکھ کر ترس کھانے والے بن جاؤ۔ تو گویا کہ ہم نے اللہ کے اخلاق کو اختیار کر لیا۔ اب اللہ کو دیکھا نہیں، اخلاق تو سنے نہیں یا سمجھے نہیں ہیں، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے میدان کو، اللہ کے نبی کے اخلاق حسنہ کو ہم دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو نمونہ اور ماڈل، اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے کہ تم میرے نبی کے اخلاق کو اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو میرے نبی کے اخلاق کیسے ہیں؟ انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ صفات والے اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ یہ 5 شعبے ملا کر کیا بنتا ہے بھائی؟ اسلام۔ کیا بنتا ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اس کے بعد جو آئیں گے نا ان کو شعیب اختر کی بالنگ سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد جو آئیں گے وہ سارے معترضین، جیسے کچھ بھی بولو دین میں اعتراض کرتے تھے ابو جہل اینڈ کمپنی کے لوگ، ایسے ہی آئیں گے۔ ایک تو آئیں گے نہیں، تمہید سمجھیں گے نہیں، بیسمنٹ کچھ نہیں معلوم، بلڈنگ بننا شروع ہوگی تو یہ کئی کو ایسا بن رہی تمہیں، ایسا آنا تھا اس کا روٹ۔ انجینئروں کی کمی نہیں رہتی، ہر کوئی ایرا غیرہ نقطو نیرا مولوی کو دین سمجھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو غرض یہ ہے، پہلے میں نے بات عرض کر دی، جس طرح دعوت و تبلیغ میں 6 نمبر ہوتے ہیں، وہ دین کے دعوتی سطح پر کام کو سمجھنے کے لیے، ایسے پورے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے دین کے کتنے شعبے؟ 5: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ ان کو بنیادی طور پر میں نے قرآن و حدیث کے روشنی میں سمجھایا، ابھی کمپلیٹ نہیں سمجھایا۔ اب یہ 5 چیزیں دین میں برابر سرابر ہیں یا کچھ کمی ہے؟ برابر ہیں بھائی۔
کوئی ایک دوسرے سے چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ ایمانیات کا جو مقام ہے اتنا کی عبادات کا ہے، اتنا کی معاملات کا ہے، اتنا کی معاشرت کا ہے، اتنا ہی اخلاقیات کا ہے۔ اب جس نے ایمان کو پکڑا وہ سمجھا کہ ایمان ہی اسلام ہے، جس نے عبادات کو پکڑا وہ عبادات کو اسلام سمجھنے لگا۔ کسی نے معاملات، کسی نے معاشرت، کسی نے اخلاقیات کو پکڑ کے اسلام کے گن گاتا ہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ یہ پانچوں شعبے ملا کر دین بنتا ہے۔ تو اور ان پانچوں شعبوں میں برابری کیسے نہیں ہے؟ مثال دوں تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ ایک آدمی تہجد گزار ہے، کیا ہے بھائی؟ اسے تو دیکھ کو ہمیں کیا بولتے ہیں؟ بابا بابا زندہ چلتا پھرتا مزار شریف، بہت بڑا اللہ کا ولی، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، نمازاں پڑھتا ہے، بہت بڑا نیک، بہت نیکیاں کما رہا ہے۔ یہ اچھنا بولتے ہیں ہم لوگ۔ نمازیں بھی پڑھتا ہے، فرض بھی پڑھتا ہے۔ جب تہجد پڑھ رہا تو فرض نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے۔ ایک اس کا بھائی ہے جو تہجد نہیں پڑھتا، اشراق نہیں پڑھتا، چاشت اوابین نہیں پڑھتا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کرتا ہے کہ وہ حلال روزی روٹی کمانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کمائے ہوئے پیسے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں۔ میرے بھائی کا گھر جو عبادات میں لگنے کی وجہ سے اس کے بچوں کی فیس کمپلیٹ نہیں ہوتی، میں کما کر اس کے بچوں کی فیس کمپلیٹ کروں۔ میری بہن کا گھر بہت خستہ حالت میں، بہنوئی بیمار ہیں، اس کے علاج کے لیے پیسے کم پڑ جاتے ہیں، تھوڑا میں اوٹی کر اور تھوڑا زیادہ کما کر اس کے علاج کے لیے پیسہ بھی اکٹھا کر لوں، لیکن نماز کو نہیں چھوڑتا۔ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ کمانے اترے تو نماز سب سے پہلے قربانی دیتی، سوچ کس کی؟ نماز کی۔ فرض تو ادا کرنا ہے، فرض کو ادا کرنے کے ساتھ ایک آدمی خدمت خلق کے خاطر دنیا کے مال کو کمانے کے لیے اوور ٹائم جاب کر کر پیسہ کماتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی، تہجد، اشراق، اوابین پڑھنے والے، اور یہ جو اس کا بھائی ہے جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ تہجد، اشراق، اوابین، چاشت تو نہیں پڑھتا، ہاں محنت کر کر مال کماتا ہے تاکہ اس مال کے ذریعے سے ماں باپ کی خدمت ہو، بھائی بہنوں کی خدمت ہو، بیوی اور بچوں کو اچھی بہترین تعلیم کا نظام دے سکوں۔ اس کے لیے اگر یہ خدمت کرتا ہے، علماء نے فرمایا اس کی تہجد کی عبادت اور اس کی دنیا مال حلال طریقے سے کمانے کی کوشش میں دونوں کو برابر اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں کیا سوچتے ہیں کمانا دین نہیں؟ ارے کمائی نہیں تو صدقہ خیرات زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ آدمی یہ نیت سے کمائے کہ میں کروڑوں کی زکوٰۃ نکالوں گا، اس کے 1-1 روپے کمانے پر اللہ اجر دیں گے۔ اس نیت سے کمائے کہ آج کی کمائی رام نگر کے متاثرین کے لیے میں دوں گا، خدا کی قسم کہ آپ کو تہجد پر اتنی نیکیاں نہیں ملیں گے جتنا خدمت خلق کرنے کے لیے آپ میدان میں اتر کر کمائیں گے۔ ہم نے دین کو اپنی گھر کی نوکرانی بنا لی۔ مجھے جو کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے وہ دین ہم نے بنا لیا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن و حدیث کو آپ کھنگال کر دیکھ لیں کہ جو آدمی خدمت خلق کے لیے حلال روزی کماتا ہے، اس کمانے کے لیے جو آدمی میدان میں اترتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سود کا مال نہیں لیتا، دھوکہ نہیں دیتا، حلال کی محنت کی کولی کا کام کر کر پیسے کماتا ہے اور اس پیسے سے وہ کسی خدمت میں لگاتا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے وہ اگر اس پیسے کی چیریٹی کرتا ہے، علماء نے لکھا تہجد گزار سے زیادہ ثواب اس کولی کے کام کرنے پر اس کو مل جاتا ہے۔ ہم نے دین کو بانٹ کر رکھ لیا ہے، اپنے گھر کی نوکرانی بنا لی، رکھیل بنا لی ہم نے۔ جو میں کر رہا ہوں اسی کو دین سمجھنے میں بیٹھے، مجھے معاف فرمائے، یہ دین کے اندر بٹوارا کرنے والے لوگ ہیں۔ اتنا کی نہیں، روایتوں میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسے بندے سے ملاقات ہو گئی جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ دن اور رات سارا وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ 24 گھنٹے۔ اب میں جو بولا نا اس کی دلیل دے رہا ہوں، بعد میں اعتراض نہ کرنا۔ سارا دن 24 گھنٹے کیا کرتا ہے؟
عبادت کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے جا کر پوچھا، اے اللہ کے بندے، جو تو سارا دن عبادت میں لگ جاتا ہے، تو دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے کچھ ضروریات کی ضرورت پڑتی ہے، کھانا پینا، کپڑا لتا، مکان وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ضروریاتی زندگی تیرے کہاں سے حل ہوتے ہیں؟ منجے بھی تم نہ پوچھ ڈالتے تو ہمیں نیک اللہ کے ولی بن جاتے، اللہ اتارتا بھائی، وچنا بولتے ہیں ہمیں، کرامت بابا جی بن جاتے، عجیب عجیب بابا۔ آج صبح میں آلک تھا میں خبرستان کے بازو مومن پورا کا روڈ نہیں آیا، تو وہاں کارنر میں ایک بابا جی بیٹھی، 5 انگلیاں میں 8 انگوٹھیاں، 5 انگلیاں میں 8 انگوٹھیاں، ہاتھ میں ایک تسبیح، گلے میں 4، ہاتھ میں پکڑی، چل بھئی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ تو پڑھ رہا ہے، الا اللہ صلی اللہ، گلے کے 4 کیا کر رہے ہیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اتنی بڑی داڑھی، ماشاءاللہ بہترین مہندی کا رنگ، سر میں سفید بالوں پر مہندی لگا کر، ڈریس دیکھے تو نئیٹی پہن لگ بیٹھی، بھروسہ نہیں آیا تو روز 8:30 9 بجے 9:30 بجے وہاں بیٹھ کر رہتی ہیں بابا جی، دیکھ لو ان کو بہت بڑے دیندار ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں، ان کا گیٹ اپ کی عام لوگوں سے ہٹ کر جب تھوڑا ہوگا تو اسے بہت بڑا نیک ہمیں سمجھ جاتے۔ یہ دھیڑاں کی عادت ہے سمنا، جیسے ہندوؤں میں دیکھو انسان کو، عام انسان کو ہاتھ میں کتنے انگلیاں رہتی؟ بولو جی 5 6 آگے دے دے، ایو سوامی دیورو ہاتھ جوڑتی وہ بچے ہم کو، بھگوان کے روپ میں پیدا ہوا، 6 انگلیاں 3 ٹانگاں، یہ دیکھا دیکھی چلہ پھوکی، جو آدمی ایمان کے اعتبار سے کمزور تھا وہ بھی سمجھنے لگا، ہٹ کر جو رہتا انہیں کون کی۔ اب سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، دن بھر عبادت، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت ہی عبادت، اب ضروریات زندگی کیسے گزرتے؟ کھانا پینا، کپڑا لتا، مکان کی تیاری اور اس کے اخراجات تو کیسے برداشت کرتا ہے؟ تو اس انسان نے فرمایا کہ میرا ایک بھائی ہے۔ کون ہے بھائی؟ میرا ایک بھائی، اللہ کرے کہ وہ جیسا بھائی ہے ویسا بھائی ہمیں بھی دے، ہم بھی ویسے بھائی بن جائیں۔ میرا ایک بھائی ہے، وہ دن بھر کی جو فرض عبادتیں ہیں وہ تو ادا کرتا ہے، کرنے کے بعد سارا دن جا کر وہ کماتا ہے، فرمایا وہ جو کما کر لاتا ہے اس نیت سے کہ اس کا گھر بھی چل جائے اور میرا گھر بھی چل جائے، ہم دونوں کے گھر کے لیے وہ کما کر لاتا ہے، مجھے فارغ کر دیا، میں نماز اپنے عبادتوں میں سارا دن مصروف رہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، او بڑے بھائی یہ بات یاد رکھنا، تیری عبادت تجھے غرور میں نہ ڈال دے، تکبر میں نہ ڈال دے، گھمنڈ میں نہ ڈال دے کہ میں تو بہت بڑا عبادت گزار ہوں۔ فرمایا وہ جو تیرا بھائی ہے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ تیرے گھر کی ضروریات کی، کپڑے کی، کھانے کی، مکان کی ضرورتوں کے لیے بھی محنت کر کر آتا ہے، اس کی محنت پر بھی اللہ اس کو وہی اجر دیتے ہیں جو تیری 24 گھنٹے کی عبادت پر اللہ تجھے اجر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے فرمایا گیا، اتنے پر حضرت عیسیٰ خاموش نہیں رہے، فرمایا کہ تیری عبادت سے اس کی خدمت سبقت لے گئی، یعنی تیری عبادت پرٹیکولر عبادت، اتنا اجر اتنا ثواب ٹک گیا، لیکن وہ جو جا کر خدمت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اپنے فرض کو ادا کرنے کے ساتھ، تیرے گھر کا، تیرے کنبے کا، تیری بیوی کا، تیرے بچوں کا، تیرا سب کچھ خرچ برداشت کرنے کے لیے جو محنت کر رہا ہے، اس کی محنت پر اللہ اتنا اجر دیں گے کہ تیری عبادت کا اجر اس کے سامنے کم پڑ جائے گا۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اب خدمت کر کو بولتے ہی نمازاں چھوڑ کو خدمت کرو بول رونی میں، فرض کی ادائیگی کے ساتھ، فرض کی ادائیگی کے ساتھ۔ حدیث میں فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الخلق عیال اللہ،
اس ساری کی ساری جو مخلوق انسان ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے خاندان اور کنبے والے لوگ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، کہ ان سارے کے سارے بندوں میں سب سے پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے کنبے کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اللہ کے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، جس کا بیہیویئر اچھا ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ میں اور آپ کسی کو 10 روپے دے دیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پر بڑا احسان کیا ہے۔ ہر سال ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہو، اس پہ تو ہم اپنی حکمرانی چلاتے ہیں۔ اب انہیں بھی کیا کرتا ہے، نہیں کدا لے تو حضرت حاجی صاحب آئندہ سال زکوٰۃ نہیں دیتے، ہوندے اجمان کر کو انہیں بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ دینا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس کے بدلے میں کوئی خدمت نہ لی جائے، کوئی دبدبہ نہ دیا جائے، اپنا رعب نہ جھاڑا جائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو آدمی اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ کے خاطر کسی سے غصہ کرے، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دے، اللہ کے لیے کسی سے کچھ لینے سے منع کر دے، فرمایا یہ 4 صفتیں اور کوالٹیاں جس کے اندر ہوں گے، وہ آدمی ایمان، اس کا آدمی کا ایمان تکمیل کو پہنچ گیا، وہ مکمل ایمان والا کہلاتا ہے۔ اگر ہمارا یہ دینا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، لوگوں میں واہواہی پانے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک کے اسٹیٹس میں ڈالنے کے لیے ہے، اس پر شاباشی پانے کے لیے ہے، تو مجھے معاف فرمائیں آپ کا یہ روپیہ بھی بیکار میں گیا۔ اس روپیے اور خدمت پر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اجر اور ثواب ہرگز عنایت نہیں فرمائیں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ ہم اس مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں جو انسانوں ہی پر نہیں، جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مشہور حدیث واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، ایک فاحشہ عورت، بد کردار عورت جا رہی تھی، راستے میں دیکھا ایک پیاسا کتا پیاس کی وجہ سے زبان لٹکائے ہوئے ہے، کنویں کے پاس پڑا ہے، اس کو پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ وہ فاحشہ بد کردار زنا میں ملوث خاتون نے اپنا دوپٹہ نکالا، اپنا جوتے کو اس کو باندھ کر ڈول اور رسی کی طرح کنویں میں ڈال کر پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو جب پلاتی ہے تو فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فاحشہ عورت زمین پر پیاسے کتے کو پانی کے خطرے پھیلا رکھے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بٹھا کر مجلس قائم کر دی، فرمایا اے فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ بد کردار عورت، یہ زنا میں ملوث عورت، یہ فاحشہ عورت آج میرے ایک ناپاک اور نافرمان مخلوق جس کو کتا کہہ کر لوگ دھتکارتے ہیں، اس مخلوق پر رحم کر یہ پانی پلا رکھی ہے۔ یاد رکھو فرشتوں تم گواہ رہو، آج میں نے اس فاحشہ عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہم اس مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں جو مذہب کتے پر رحم کرنے کا حکم دیتا ہے، کتے کو پانی پلانے پر۔ فاحشہ عورت جس نے 25-30 سال تک زنا کر اپنے گناہوں کی زندگی گزاری تھی، ایک مخلوق کی خدمت پر اللہ نے اس کے 25-30 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ عام جانور کی بات ہے، اور یہ جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی یہ ساری انسانیت کی خدمت کی بات ہے۔ جب کتے پر رحم کرنے پر اللہ معاف فرمائیں گے تو بتائیے انسانوں پر جب انسان خدمت کے لیے کھڑا ہوگا تو کیا اللہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ یہ دین، یہ مذہب اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، مذہب اسلام ہے اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے، اپنے فالو کرنے والوں کو 100% اللہ کا پاکیزہ اور پسندیدہ بندہ بنانے کے لیے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چیریٹی کا حکم دیا، خدمت خلق کا حکم دیا، جیسے ایمانیت کا حکم دیا، عبادات کا حکم دیا، معاملات کا حکم دیا، معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ معاشرہ جب کسی تنگی کے اندر ملوث ہو جائے، سیلاب متاثرین سے متاثر ہو جائے یا موسلادھار بارش سے اگر متاثر ہو جائے، سیلاب اور زلزلوں سے متاثر ہو جائے، یہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ ساری کی ساری مخلوق کی خدمت کرو۔ کیوں؟ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اب ایسے موقع پر تم میرے ماننے والے ہو، میرے مذہب کے ماننے والے ہو، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرتے ہوئے
خدمت کرو گے، خدمت کے عوض میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں نیکیاں اور اجر عنایت فرمائے گا، جنت میں درجے بلند کرتا رہے گا۔ علماء اکرام نے حدیث کے ذخیرے سے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اس باغ میں دیکھا کہ اس باغ میں ایک حبشی غلام نگران ہے، واچمین کا کام انجام دے رہا ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہوئے اس حبشی غلام کو دیکھا، وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ کھانا کھا رہا ہے۔ اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ حبشی غلام مسلمان ہے، صحابہ کے بعد کا دور، تابعین کا دور، تابعی ہے وہ غلام۔ خود ایک لقمہ ایک نوالا کھاتا ہے اور دوسرا نوالا توڑ کر اس کتے کو رکھ دیتا ہے، کتا کھا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا عجیب محسوس ہوا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ یہ جو کھا رہا ہے وہ کیوں کھلا رہا ہے؟ کل کی باسی روٹی ہوتی، کل کا پرانا کھانا ہوتا، کتے کو وہ بھی دیتا تھا، وہ بھی اس کے لیے کافی تھا۔ اور جو آدمی یہ لایا ہے اپنا توشہ، ایک آدمی کا توشہ، یہ خود پیٹ بھر کر کھا لیتا، اس کو باسی کھلا دیتا۔ بڑا عجیب منظر نظر آتا، یہ ایک لقمہ خود اور ایک لقمہ کس کو کھلا رہا بھائی؟ کتے کو۔ یہاں سے میں واقعے سے ہٹ کر ایک بات کہتا ہوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے درمیان اٹھنے بیٹھنے والوں کے اندر، اپنے دکان میں کام کرنے والے مزدور اور نوکر کو ہم نے کتے کا لیول بھی نہیں دیا ہے۔ مالک کیا بن گیا؟ دکان کا اونر کیا بن جاتا ہے کہ اپنے دکان کے کام والوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا اسے عیب نظر آتا ہے۔ اور جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جن کے گھر کے اندر کار ڈرائیورز ہوتے ہیں، واچمینز ہوتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے اپنے گھر کے نوکر انسانوں کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلایا؟ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، وہ مذہب کے غلام صحابہ نہیں، صحابہ کے غلام کی حالت یہ تھی کہ وہ جو کھاتے تھے کتے کو وہ کھلاتے تھے۔ آج ہماری دعوتوں کے اندر ولیمے مسنونہ قرار دیا جاتا ہے۔ سنت ولیمے میں میرے نبی کے طریقے کو لانے کے بجائے ہم نے وی آئی پی ہالس الگ بنا دیا کہ پولیٹیکل لیڈرز کے لیے الگ کھانے کا انتظام۔ چلو ویجیٹیرین جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے ویج کا انتظام کیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جہاں پر ہمارے گھر کوئی مہمان آ رہا ہے، ہم اس مہمان کا اکرام اور تعظیم تو کرتے ہیں، اس مہمان کو لانے والے ڈرائیور کو ہم اپنے دسترخوان پر کیوں نہیں بٹھاتے؟ صحابہ نہیں، وہ صحابہ تو نبی کے غلام، نبی کے غلاموں کا غلام کا واقعہ سنا رہا ہو کہ وہ خود حبشی غلام بیٹھ کر باغ کی نگرانی کرنے کے ساتھ جو خود کھا رہا ہے وہ کتے کو کھلا رہا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ پچھلے ہفتے ہم نے سیلاب متاثرین کے لیے اعلان کیا، اتوار کے دن ہم چلے، باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا کہ برائے مہربانی پرانا کپڑا نہ ڈالیں۔ آج کپڑا سستا ہے، 150 روپے میں آپ کو ایک جوڑا کپڑا مل جائے گا۔ چلو آپ کی طرح ریمنڈز کا نہیں، ریڈ اینڈ ٹیلر کا نہیں، مفتی ویئرز نہیں، تو کم از کم سستا سکالا نیا کپڑا ان متاثرین کو پہنائیں، کیونکہ وہ متاثرین کو یہ غریب نہیں ہے، اللہ نے ان کو بھی دولت دی تھی، وہ بھی اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ ایک موسلادھار بارش کے جھونکے نے جو ہوا کا رخ موڑا، آج جو دینے والے تھے وہ مانگنے والے بن گئے ہیں۔ تکبر نہ کریں مالوں پر، گھمنڈ نہ کریں، اپنی بلڈنگوں پر اترائیں نہیں، اپنے عہدے اور منصب پر فخر نہ کریں۔ اللہ کو ہوا کا رخ بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، جو دینے والے تھے وہ آج مانگنے والے بن گئے۔ گجرات فسادات کو کون نہیں جانتا؟ کروڑ پتی انسان تھا جو آج دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے۔ حالات کو بدلتے
اللہ کو دیر نہیں لگتی۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال میں آپ کے نوکر کا حق ہے، آپ کے کام والی کا حق ہے، آپ کے دکان میں کام کرنے والے نوکر کا حق ہے۔ وہ انسان ہے، کتے سے حقارت کی طرح نہ دیکھیں، اسے اپنے دسترخوان پر بٹھائیں۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس نوکر کے دل میں تمہاری عزت بڑھ جائے گی کہ میرا یجمان تو وہ ہے کہ اپنے دسترخوان پر بٹھا کر مجھے کھلاتا ہے۔ یہ اخلاق دیا نبی کے غلاموں کے غلاموں نے کہ حضرت جعفر ابن عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باغ کے پاس سے گزر ہوا، حبشی غلام بیٹھا کھا رہا تھا، جو خود کھا رہا تھا وہ کتے کو بھی کھلا رہا تھا۔ جعفر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اس باغ کے اندر گیا اور جا کر اس سے پوچھنے لگا، اے حبشی غلام، تو جو کھا رہا ہے وہی کیوں کھلاتا ہے؟ کہ تیرے پاس تو پرانا کچھ ہوگا، کل کا کچھ ہوگا، پرسوں کا کچھ ہوگا، وہی اس کتے کو بھی کھلا دیتا، اس کے لیے ناکافی تھا۔ تو صحت مند ہو جاتا، تو بھر پیٹ کھاتا، تجھے طاقت ملتی، اس طاقت سے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا، اور طاقت کے ساتھ اس باغ کی نگرانی کرتا، اور طاقت کے ساتھ دشمنوں پر تو یلغار بولتا، بجائے اپنا کھانے کے اس کے لیے کوئی اور کھانے کا انتظام کر دیتا، تو اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اس حبشی غلام نے فرمایا، اے حضرت میں کیا بتاؤں، یہ آج کل کا نہیں، یہ میرا برسوں کا پرانا دوست ہے۔ یہ روزانہ جس دن سے میں اس باغ کے اندر نگرانی کے لیے آیا، یہ روزانہ مجھے تلاش کرتا ہوا آ جاتا ہے۔ میں تو کچھ بول سکتا ہوں، مجھے پیاس لگی اپنے آقا سے جا کر کہوں گا کہ پیاس لگی ہے، بھوک لگی اپنے آقا سے کچھ مانگ کر کھا سکتا ہوں۔ یہ بے زبان اللہ کی مخلوق ہے، یہ کچھ بولنا بھی نہیں جانتا، اس کو بھوک لگتی ہے یا اسی کی پڑا رہتا ہے، بھونکنے کی طاقت بھی نہیں رہتی، تو میں اس کو اپنے آئے ہوئے مال میں سے یہ سمجھتا ہوں اللہ نے یہ رزق مجھے دیا ہے، اس میں اس میرے کتے کا بھی حق رکھا ہے، جیسے میں اس باغ کی نگرانی کرتا ہوں یہ کتا بھی اس باغ کی نگرانی کرتا ہے۔ کوئی چور اچکا آ جاتا ہے، میرے سے پہلے بھونک کر اسے بھگا دیتا ہے، یہ مجھ پر احسان کر رہا ہے، تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میرے اپنے رزق میں سے میں تھوڑا اس اللہ کی مخلوق کو کھلا دوں؟ تو کیا اللہ مجھے اس کا بدلہ نہیں دیں گے؟ حضرت حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر بہت ان کے دل پر اثر ہوا۔ اس اثر ہوتے ہی حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ یہ باغ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو کون نہیں جانتا؟ آج تک سعودی عرب کے اندر عثمان ابن عفان، فندق عثمان ابن عفان، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ہوٹل آج بھی چل رہی ہے، ان کے نام کا کھجوروں کا باغ آج بھی موجود ہے، منسپلٹی کے اندر آج بھی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ان کے منسپلٹی کا بل، کرنٹ کا بل، پانی کا بل، کارپوریشن کا بل عثمان ابن عفان کے نام سے آج بھی جاری ہے۔ کیوں؟ عثمان ابن عفان تو چلے گئے، انہوں نے جو مالیں، جو چیزیں، جو کھیت کھلیان، باغات اور کنویں اللہ کے نام پر وقف کر کر چلے گئے، ان وقف کردہ مالوں سے دن بدن اتنا مال بڑھتے جا رہا ہے کہ آج میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرنٹ اکاؤنٹ سعودی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے۔ اسی اکاؤنٹ سے جہاں سیلاب متاثرین، زلزلے متاثرین، جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد ہوتا ہے، اسی فنڈ اور اسی اکاؤنٹ سے ساری مسلمانوں کے لیے وہاں سے خدمت خلق کے لیے روپیہ پیسہ بھیجا جاتا ہے۔ اس خاندان کے کسی سپوت کا وہ باغ تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ آپ کا یہ باغ کا مالک کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے ایڈریس وغیرہ بتایا، تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے مالک کے پاس گئے اور جا کر فرمایا کہ میں آپ کا باغ خریدنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے حضرت جعفر، وہ حضرت جعفر کے بیٹے تھے۔ جیسی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کو دیکھا حضرت علی کے بھتیجے آ گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالک تھا وہ کھڑا ہو گیا، تعظیم کیا، حضرت آپ کیوں آئے؟ آپ تو صحابی رسول ہے، آپ اہل بیت میں سے ہیں، حکم کرتے آپ۔ یہ غلام دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ جاتا، اب آ گئے ہیں، آئیے آپ بیٹھ کر ہمارے گھر کو زینت بخشے۔ بیٹھے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو باغ ہے آپ کا اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ خریدنے کی بات نہ کریں، اللہ کا دیا ہوا بہت موجود ہے، آپ اس باغ کو ہدیے میں رکھ لے۔ فرمایا کہ نہیں، میں ہدیے میں سستا سودا کرنا نہیں چاہتا، میں اپنے مال سے اس باغ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ راضی ہو گئے، وہ جو قیمت بتائی عبداللہ بن جعفر نے وہ قیمت دے کر اس باغ کو خریدا۔ خریدنے کے بعد فرمایا کہ ایک اور احسان کرو گے؟ کیوں؟ آپ عثمان غنی کے خاندان میں سے ہیں، عثمان نے ساری انسانیت پر احسان کیا ہے، تم مجھ پر ایک احسان یہ کر دینا کہ اس باغ کے ساتھ اس باغ کو دیکھنے والا جو غلام ہے نا، وہ غلام کو بھی میں خریدنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت وہ غلام تو ہمارا بہت لگاؤ والا غلام ہے، اس کو بچپن سے ہم نے پالا، ہم نے کبھی اس کو غلام نہیں سمجھا، ہم نے پالا، اپنے گھر کے بچوں کو جو تربیت دی وہی تربیت اس کو دی، جو بچوں کے گھر کو جو تعلیم دی وہی تعلیم ہم نے اس کو دی، ہم نے کبھی اسے غلام نہیں سمجھا، وہ ہمارے گھر کا ایک مہمان، ایک ہمارے گھر کا ایک حصہ، ایک فیملی ممبر ہے، آپ اس کو خریدنے کی بات نہ کریں۔ عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اگر باغ خریدوں گا تو اس غلام کے ساتھ خریدوں گا۔ اتنا کہنا تھا، عثمان غنی کا خاندان تھا، سخیوں کا خاندان۔ فرمایا کہ حضرت وہ غلام بھی ہم آپ کو بیچتے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر آئے، اور آنے کے بعد باغ میں آئے، آ کر اس غلام کو بلایا اور کہا کہ اے حبشی غلام، دیکھ یاد رکھ، آج سے اس باغ کا میں مالک ہو چکا ہوں، اور اتنا ہی نہیں کہ اس باغ کا مالک نہیں بلکہ میں نے تجھے بھی خرید لیا ہے۔ وہ حبشی غلام نے کہا کیا آپ کو باغ کا خریدنا مبارک ہو، اللہ اس کے باغ کے زراعت اور کھیتی کھلیان کے اندر اللہ آپ کو خوب برکتیں عنایت فرمائے، لیکن آقا اگر آپ مجھے خریدتے نا، اسی گھر میں رہنے دیتے، اسی گھر کا غلام بنے رہنے دیتے تو میرے لیے اچھا تھا، کیونکہ بچپن سے میری یادیں اس گھر سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے میں اس گھر سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا ہوں۔ غلام ہے، کام والا ہے، نوکر ہے، فرمایا کہ وہ مجھے اپنا سمجھ کر پالے ہیں، ایسا درد محسوس ہو رہا ہے گویا کہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو رہا ہوں۔ فرمایا کہ اب تو خرید لیا ہے، لہذا خریدنے کے بعد عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ لے، آج سے اس باغ کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اور میں تجھے آج سے غلامی سے آزاد کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ایک اللہ کی مخلوق کتے پر رحم کرتے ہوئے تو نے وہی کھانا کھلایا جو تو خود کھاتا ہے۔ جب تیرے پاس مال آئے گا تو اللہ کا دیا ہوا مال، جب تو کتوں پر رحم کر سکتا ہے تو انسانیت پر بھی رحم کر سکتا ہے، اس لیے آج سے تو غلامی سے آزاد، یہ باغ کا تو مالک ہے۔ وہ غلام بھی کوئی ایسا ویسا غلام نہیں تھا، فرمایا کہ میں اپنے اس باغ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کے لیے وقف کرتا ہوں، اور وہ باغ آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی ملکیت کہلاتا ہے۔ اس نے اس باغ کو وقف کر دیا اور خود آدمی آزاد ہو گیا غلامی سے۔ میں کہنا اس واقعے سے یہ چاہتا ہوں ایمان والو، جب ایک ایمان والا بندہ ایک کتے پر، ایک ناپاک جانور پر رحم کرتا ہے، اللہ نے اس کی جھولی کے اندر کائنات کی دولتیں لٹا دیتا ہے۔ ایک کتے کو اپنے برابر کا کھانا جو کھلاتا ہے، اللہ نے اسے غلامی سے آزادی عنایت فرمائے۔ تو کیا اس واقعے کے بعد بھی ہمیں اللہ کے کلام پر یقین نہیں آئے گا؟ ورب ذوالجلال 1400 سال سے کہہ رہا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها۔ اے ایمان والو، جو تم میں سے کوئی ایک بندہ 1 روپیہ اللہ کے نام پر دے گا، آپ مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، سیلاب متاثرین کے نام پر، زلزلے کے نام پر، یتیم بیوہ مسکین ضرورت مندوں کے لیے جب 1 روپیہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکالیں گے، اللہ اس کا 10 گنا عنایت فرمائے گا۔ یہ تو منیمم کیٹیگری اللہ نے بیان فرمائی ہے، ورنہ قرآن کے 30ویں پارے کے اندر مثل الذین ينفقون اموالهم کے اندر تو فرمایا 1 کا 700 عنایت فرماؤں گا۔ اور اتنا ہی نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اگر میں دینے پر آؤں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، ایک کے بدلے کاؤنٹ لیس مال و دولت آپ کو دوں گا، لیکن دینا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
ہمارا مذہب وہ مذہب اسلام ہے جو جانوروں پر رحم کرنے پر، ایک فاحشہ عورت کے کتے پر رحم کرنے پر مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ ایک ادنا درجے کا غلام ایک کتے کو اپنے دستر پر بٹھا کر کھلاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت کا سرمایہ لٹا دیتا ہے۔ ایمان والو، میں اور آپ باقی ہیں ہمارے آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ میں دل کی گہرائیوں سے سارے والمیکی نگر کے وہ احباب جنہوں نے دامے در میں سکھنے کے ذریعے سے اتوار کے دن رام نگرم کے سیلاب متاثرین کے لیے جنہوں نے چندہ ڈالا، کوئی بڑی سرما ہستیاں نہیں آئی تھی، مدرسے کے 3-4 اساتذہ اور مدرسے اور مکتب کے وہ طلباء جن کو ہم نے کبھی فورس نہیں کیا، اپنے خوشی سے آنا چاہتا، چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے تھے۔ مجھے یہ امید سی جاگ گئی تھی، یہ آج کے بچے کل کا ہمارا فیوچر ہے، کل کا ہمارا مستقبل ہے۔ انشاءاللہ جب اس امت پر حالات آئیں گے، وہی بچے جو رام نگر کے لیے کھڑے ہو گئے تھے کیا ہمارے والمیکی نگر کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے؟ کہ چامراج پر عیدگاہ کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے؟ خدا کی قسم کھڑے ہوں گے۔ ایسی تربیت کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی دار میں در میں سکھنے 10 روپے 5 روپے 100 روپے 500 روپے 2000 3000 روپے بھی جنہوں نے تعاون کیے ہیں، میں ان تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کے مال کو اپنے کنبے کے اوپر خرچ کرنے کے لیے آپ کے مال کو پسند کیا ہے۔ آپ کا یہ مال کا تعاون کرنا یقیناً آپ کے آخرت کی تیاری کے لیے کافی ہے، ورنہ مالدار تو بہت ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ مال انہیں آخرت میں کام نہیں آنے والا۔ تو غرض یہ ہے اللہ نے جو مال ہمیں دیا، یہ مال فقط اپنی بیوٹینس اور زندگی سجانے سنوارنے کے لیے نہیں ہے، اس میں ہمارا بھی حق، بیوی بچوں کا حق، خاندان والوں کا حق، بھائی بہنوں کا حق، ماں باپ کا تو ہے ہی، جو کچھ ہے ماں باپ کے نام پر ہے۔ اتنا ہی نہیں، پھوپا چاچا بھتیجے جتنے رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ہے، محلے والوں کا حق ہے، علاقے والوں کا حق ہے، ایمان کے ناطے جو ایمانی رشتہ بنا ان کا بھی حق ہے، انسانیت کے نام پر ساری انسانوں سے جو ہمارا رشتہ بنا ہے اس انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر بھی ہمارے مال کے اندر وہ انسانوں کا حق رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ 80 پر 7700 روپے اتوار کے دن کلیکشن ہوئے، کچھ نئی کمبلیں آئی، کچھ بسکوٹس آئے، کچھ چاکلیٹس بھی آئے، کچھ نئے کپڑے بھی بعض لوگوں نے دیے۔ تقریباً 1 لاکھ روپیہ والمیکی نگر سے سیلاب متاثرین کے لیے رام نگر پہنچا، جس کی رسید بھی آ گئی ہے۔ لہذا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، وہ آپ کے دیے ہوئے مال کو کہاں پر خرچ کیا گیا اس کو بتانا میں اپنے لیے فرض سمجھتا ہوں۔ حضرت مولانا سید معصوم ثاقب صاحب دامت برکات مالیہ جو جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری، پورے نیشنل لیول کے جو سیکریٹری، حضرت خود رام نگر تشریف لائے، جن لوگوں کے گھر پانیوں میں بہہ گئے، جن کا سامان تیتر بٹیر ہو گیا، جن کے پاس نہ آدھار کارڈ بچا، نہ ریشن کارڈ بچا، نہ ID کارڈ بچا، وہاں پر ہماری BJP حکومت کے نمائندے اعلان کرتے ہیں آدھار کارڈ لے کر آ کر آپ اپنا نام لکھا کر جائیں۔ ارے یہاں پر پہنے ہوئے بھیگے کپڑوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ آدھار کہاں سے لائیں گے، راشن کہاں سے لائیں گے؟ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حضرت مولانا مفتی سید معصوم ثاقب صاحب دامت برکات مالیہ پہنچے اور فرمایا کہ جو گھروں جن کے ٹوٹ گئے 50 سے زائد گھر جو زمین بوس ہو گئے ان کو اکٹھا کیا گیا، ان کو بلایا گیا اور ان میں سے جو کرائے کے مکان میں تھے ان 20 پر 3 فیملیز کو الگ کیا گیا۔ پوچھا گیا کہ آپ کرائے کے مکان میں تھے، وہ تو گیا، آپ کی تو زمین نہیں تھی، آپ تو بھاڑے پر تھے، اب اس کا بدل یہ ہے کہ ہم آپ کو ایڈوانس دیتے ہیں، کہیں پر جا کر آپ اپنے لیے ایک گھر تلاش کر لینا۔ تو اس کے بعد رہی جمعیت کی جانب سے برتن آئیں گے، کمبل آئیں گے، چھوٹے موٹے کوکر آئیں گے، جو کچھ گھریلو چیزیں ہوں گے وہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ 20 پر 3 فیملیز کو 25 ہزار روپے گھر کا ایڈوانس جمعیت علماء نے آپ کے دیے ہوئے مال میں سے ان 23 گھروں کے لیے تقسیم کیا گیا ہے۔ اللہ کا احسان جانے کہ اللہ نے ہمارے 1 روپے 10 روپے 100 روپے کو اللہ نے ان سیلاب متاثرین کے زندگی کا مسکن گزارنے کے لیے ذریعہ بنایا۔ اس گھر میں نماز پڑھیں گے، خدا کی قسم آپ کو ثواب ملے گا۔ اس گھر میں تلاوت ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا۔ اس گھر میں تسبیح پڑھیں گے، آپ کو
کو ثواب ملے گا. اس گھر کی مائی کھانا بنا کر بچوں کو تھوڑا تھوڑا بانٹ کر کھائے گی, یقین جانے آپ کو ہر لقمے کے بدلے اجر و ثواب ملے گا. تو میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ آپ کے تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے, دونوں جہاں میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے. جس طرح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے غلام کو اللہ نے دولت عطا فرما دی تھی, اللہ آپ کو اس سے بہترین دولت عطا فرمائے, اس دولت کے ساتھ دل بھی عطا فرمائے. دولت آئی دل نہ آیا, خدا کی قسم یاد رکھنا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر پوچھ لیا, اللہ تعالیٰ آپ یہ بتائیں آپ خوش کب ہوتے ہیں, ناراض کب ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ مجھے کوہ طور پر بلا کر مجھ سے کلام کرتے ہیں, لیکن آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, پہلی چیز فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بے موسم کی برسات کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں بھائی؟ بے موسم کی برسات. جب برسات کی ضرورت رہے گی, جب برسات نہیں ہوگی, جب انسانوں میں خوشحالی ہوگی, کھیت لہلہا رہے ہوں گے کہ اناج غلہ اٹھ چکا ہوگا, برسات نہ آئے گا, ایسے تصور میں رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ بے موسم کی برسات ہوتی ہے, اتنی موسلادھار بارش ہو جاتی ہے کہ ساری کی ساری فصلیں ختم ہو جاتی ہیں, تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, تخت تاراج ہلنے لگتے ہیں, مکانات زمین بوس ہو جاتے ہیں. جو حالات ہم اب بیٹھ کر اپنی ریاستی سطح پر صبح سے دیکھ رہے تھے, بہترین گرمی, رات ہوتے ہوتے پچھلے 2 دن میں کنٹینیو رات میں اتنی زبردست بارش ہوئی کہ صبح میں 12 بجے اس کا امکان اور تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ جو بے موسم کی برساتیں ہو رہی ہیں, خدا کی قسم یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. اللہ کو منانا ہے, توبہ کر لیں ایمان والو, توبہ کر لیں, اللہ کو ناراض نہ کریں. جو حالات آج رام نگر میں آئے ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے نمبر لگ جائے, اس لیے حالات کے بگڑنے سے پہلے توبہ کریں, استغفار کریں, اس رب کو منانے کی کوشش کریں, اللہ سے لو لگا لیں. زندگی کے پتہ نہیں کتنی سانسیں اللہ نے باقی رکھی ہے, اس رب کو راضی کرتے ہوئے چلے جائیں. اور آگے حدیث میں اسی فرمایا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو فرمایا کہ جعل الملوک الی سفہائہم, نااہل ناہنجار اور جاہل لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دے دیتا. اور آج حکومت کس کی ہے؟ نااہلوں کی ہے, ناہنجاروں کی ہے. یعنی نااہل ناہنجار کا مطلب ان کو انسانیت پر تھوڑا بھی رحم نہیں آئے گا, تعصب کا پیکر مجسم بن کر رہیں گے. آج ایسے ہی لوگ حکومت پر بیٹھے ہوئے اور حکومتی سطح کے اندر میں کام کرنے والا سارا عدلیہ اور محکمہ پولیس ان کی ایک کٹ پتلی بن کر زندگی گزار رہا ہے. اور تیسری علامت فرمائی کہ ایسے لوگوں کو مال دیتا ہے, المال الی بخلائہم, بخیل کنجوس مکھی چوسوں کو اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے. اس مال سے نہ خود خرچ کریں گے, نہ اللہ کے عیال پر مخلوق پر وہ خرچ کریں گے, دھرے کا دھرا رکھ کر دنیا سے چلے جائیں گے. اس کی اولادیں اور نسلیں آ کر اس کو حرام کاری میں مال کو خرچ کیا کریں گی. تو جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال کے ساتھ اپنے دل کو بڑھائے, جناب محمد رسول اللہ کے ہم امتی ہیں, ان کی طرح مال کی فراوانی کریں. اور اللہ سے ناراضگی کے وجہ سے جو بے موسم کی برسات ہو رہی ہے, اس سے اللہ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کریں, اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کریں, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر دنیا سے ایمان کے ساتھ جانے کے لیے توبہ استغفار کر زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہیں سنی تمام باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.